ایک یہ کویسچن کیا تھا، یہ باہر سے ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ میری زوجہ سے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوا تھا اور وہ کورٹ میں گئی، باہر کے کورٹ میں، اور وہاں سے جج سے طلاق وغیرہ کے پیپرز کروا لیے کمپلیٹ، اور اس نے کسی اور جگہ شادی کر لی، تو کیا اس طریقے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ اور کہتا ہے مجھے پتہ بھی نہیں تھا اور یہ طلاق ہو گئی۔ اگر واقعی ان کے بیان کو صحیح قبول مان لیا جائے، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ نوٹس جاری ہوتا ہے، بلایا جاتا ہے، پھر شوہر سے بھی پوچھا جاتا ہے، سائن وغیرہ لیے جاتے ہیں، پھر دیگر معاملات ہوتے ہیں، لیکن فرض کر لیں اگر عورت نے اسی طرح کیا کہ بغیر شوہر کی پرمیشن کے یا اس کو بلائے بغیر، کوئی نوٹس وغیرہ جاری کیے بغیر ون سائیڈڈ طلاق لے لی، تو اس طرح یاد رکھیں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ کورٹ سے ون سائیڈڈ خلا، جس کو خلا کا نام کہتے ہیں، لے لیتے ہیں، یہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا۔ جج کا کام تو ہے کہ فیصلہ کرنا، وہ تو برٹش لاء کے تحت تشریف فرما ہے، اور اگر کوئی سائل آتا ہے تو وہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جو آنے والا سائل ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ شرعی لحاظ سے بھی میرے لیے قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر شوہر کو پتہ بھی نہ ہو اور بیویاں جا کر کورٹ سے ون سائیڈڈ خلا لیتی رہیں، فسخ نکاح لیتی رہیں، تو پھر تو گھروں کے نظام ختم ہو جائیں گے، اور شریعت بھی اس کو جائز نہیں کہتی ہے۔ فقہ حنفی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں وہ بھی یہ ہے کہ پہلے جج شوہر کو بلائے گا، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ نہ مانے تب وہ جج شوہر کے قائم مقام ہو کر نکاح ختم کرے گا۔ لیکن اب جو ہمارے ہاں صورتحال چل پڑی ہے بعض اوقات کہ شوہر کو ایسی تھوڑے سے نوٹس جاری کر دیتے ہیں، اور ایسے پتے پر بعض اوقات کہ جہاں وہ خود موجود بھی نہیں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جی فارمیلٹی پوری ہو گئی اور چلیں جی یہ فسخ نکاح ہو گیا، اور عورت عدت گزار کے کسی اور شخص سے نکاح کر لیتی ہے۔ ایسی جتنی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، خدا را اپنی آخرت پر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں۔ اس طرح کورٹ کا خلا ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا ہے بہت ساری، میں شریعت کی بات کر رہا ہوں شرعی لحاظ سے، کہ شرعی لحاظ سے کئی صورتوں میں نافذ نہیں ہوتا، اور جب نہیں ہوگا تو آپ اپنے شوہر کے نکاح سے نہیں نکلی ہیں، اور جب عورت سابقہ شوہر کے نکاح میں موجود ہو تو پھر وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، چاہے ایجاب و قبول بھی ظاہری طور پر ہو چکا ہو، یہ نکاح ہی نہیں ہوگا کہ جب پہلا نکاح باقی ہے تو دوسرا کیسے ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد جو آگے کے معاملات ہیں ان میں کتنی شرعی قباحت ہیں وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہوگا، اگر قبول کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، نہ کرنا چاہیں رد کر دیں، میدان محشر میں پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت سخت جواب دینا پڑے کہ جس کے ساتھ بھی ایسے کیسز ہیں، اگر مجھے سن رہے ہیں تو خدا را ایک دفعہ کسی اچھے مستند دارالعلوم سے اس پر فتویٰ لے لیں کہ یہ میرا فسخ نکاح شرعی لحاظ سے ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا، اور اس پر جو میں نے بنیاد رکھ کر دوسرا نکاح کیا ہے وہ نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اور میرا اب شوہر ثانی کے ساتھ، سیکنڈ ہسبینڈ کے ساتھ رہنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہے۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ یہ جو ڈیم فنڈ کے بارے میں اپیل جاری کی گئی ہے، اس میں کیا ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور ایک بھائی نے نفلی صدقے کے بارے میں پوچھا۔ دیکھیں نفلی صدقے میں تو کوئی کلام نہیں ہے، بالکل آپ دے سکتے ہیں، اور آپ کے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ زکوٰۃ کے باب میں جو ہمارا فقہ حنفی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کسی شرعی فقیر کو مالک بنانا شرط ہے۔ یہ ڈائریکٹ ایسی جگہ نہیں لگ سکتی زکوٰۃ کہ جہاں کوئی مالک نہ بن سکتا ہو، تو لہٰذا اس کے لیے پھر آپ یوں شرعی ہیلہ کریں، اگر آپ زکوٰۃ کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے کسی کو قابل اعتماد کوئی آدمی ہو، اس کو زکوٰۃ کی نیت سے دے دیں، اور اس کے سامنے اشارتاً کنایتاً ایسی بات کر دیں کہ وہ سمجھ جائے کہ اس کو کرنا کیا ہے، تو وہ زکوٰۃ کی حیثیت، یعنی زکوٰۃ مال کو زکوٰۃ کی حیثیت سے لے لے تو یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، پھر وہ ڈیم کے اندر دے دے تو یہ سارا آپ دے سکتے ہیں، یعنی اس طرح کا ایک شرعی ہیلہ قائم کر لیں تو پھر بالکل ٹھیک ہے۔